پر کبیرہ۔ دیکھیے جی، بات یہ ہے دین کے کاموں کا معاوضہ لینا جائز نہیں ہے، کسی بھی صورت جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ نہ کریم آقا علیہ السلام نے لیا، نہ کسی صحابی نے لیا۔ ہاں اس کا ہدیہ دے سکتے ہیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں میں اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے پیش کر دیتا ہوں۔ دیکھیے فار ایگزامپل ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم اس معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ ایک فنکشن سیلیبریٹ کرنا ہے ہم نے شادی کا۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم ہزاروں روپیہ خرچ کرتے ہیں ٹرانسپورٹ پہ، شادی میں جی لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں جہیز پہ۔ کبھی سوال کیا کسی عالم دین سے کہ یہ جائز ہے؟ ٹرانسپورٹ پہ ہزاروں روپیہ خرچ کرتے ہیں، جائز ہے؟ سوال کیا ہم نے؟ نہیں کیا۔ اچھا کھانے کے اوپر کتنا خرچ کرتے ہیں؟ لاکھوں روپیہ کھانے کے اوپر بھی خرچ کرتے ہیں، کبھی سوال کیا؟ اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ولیمہ کرتے ہیں، برات لے کے جاتے ہیں، کتنے روپے خرچ کرتے ہیں؟ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ ایسے فردن کوئی بھی کام ہے، مثال کے طور پہ آپ نے گھر تعمیر کیا ہے، گھر تعمیر کیا ہے، تعمیر کر کے اس میں آپ نے آرائش زوائش، اس میں طرح طرح کی چیزیں، ٹائل پتھر وغیرہ، رنگ و روغن، دیگر لوازمات رکھیں، کبھی سوال کیا ہم نے کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز؟ کیوں جی کیا سوال؟ نہیں کیا۔ دنیا میں جو ہمارا جی چاہتا ہے ہم کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی دین کے کاموں کی باری آتی ہے ہم سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جی علامہ صاحب، حضرت صاحب، مفتی صاحب، قاری صاحب بتائیے تراویح کا معاوضہ لینا جائز ہے یا نہیں جائز؟ بھئی ہم کب کہتے ہیں جائز ہے؟ ہم نے نہیں کہا جائز، نہ اسلام کہتا جائز۔ ہاں ہدیہ دینا ہے، اس کا ہدیہ تو دے سکتے ہیں نا اس کا جی۔ تو جب ہم شادی پہ اتنے لوازمات کرتے ہیں، اتنے روپے خرچ کرتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، کبھی نہیں پوچھا یہ شرعی طور پہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اور جس نے پورا مہینہ قرآن سنایا ہے آپ کو، اور فرمان کیا ہے، جس جگہ پہ قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، بھائی اس نے اپنا وقت نکالا ہے، وہ اس کو وقت کا ہم نے ہدیہ دینا ہے، نذرانہ دینا ہے، پیسے دینے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو حافظ قرآن کی بات کر رہا ہوں نا، آپ اپنے بیٹے کو لے کے گئے استاد کے پاس، استاد نے کیا کیا، تقریب بسم اللہ جو ہم کرتے ہیں، بسم اللہ پڑھواتے ہیں کسی بزرگ، تو آپ نے جب استاد کے پاس لے کے گئے تو استاد صاحب نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو امام اعظم کے پاس جو روپوں کی تھیلی تھی، پیسوں کی تھیلی تھی، وہ نکالے اور اس کو دے دیے استاد صاحب کو۔ جب استاد صاحب نے گنے تو 10,000 درہم تھے۔ درہم کہتے ہیں چاندی کے سکے کو جی، 10,000 درہم تھے۔ تو استاد صاحب کہنے لگے امام صاحب اتنے پیسے؟ فرمایا آپ نے میرے بچے کو قرآن مقدس کی تعلیم کا آغاز کروایا، اگر میرے پاس اور بھی ہوتے میں وہ بھی آپ کو دے دیتا۔ آج ہم 40-50 ہزار روپیہ دے کے ایک